کسرا حکومت کر رہا ہوتا تو روم کا اب تک کام تمام ہو چکا ہوتا۔ 6 غدار تمہارے محل میں روم کی شہنشاہیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ جناب شہنشاہ، مجھے ابتدا ہی سے ان لوگوں پر شک تھا، خاص طور پر اس مغرور میکسیملین پر۔ اس مغرور میکسیملین نے ہم سب کی تحقیر کی اور مذاق اڑایا، اور اس عقیدے کو کہ جس پر تم جیسا پجاری جان دیتا ہے چبا کر تھوک دیا۔ اور ہاں تم دقیانوس، تمہاری نالائقی کی وجہ سے وہ بھاگ گئے، لیکن میرے پنجے سے وہ بچ نہیں پائیں گے۔ عالی جناب، آپ اطمینان رکھیے، میں ان سب کو گرفتار کر کے سخت ترین سزائیں دوں گا۔ دیکھو دقیانوس، میں آج یروشلم کے لیے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا، اور اگر یروشلم پہنچنے سے پہلے مجھے ان کی گرفتاری اور سزا کی خبر مل گئی تو اسی میں تمہاری خوش نصیبی ہے، وَإِلَّا وائے ہو روم کی شہنشاہیت کے لشکر پنجم کے سردار دقیانوس پر۔ ذرہ بھی یقین نہیں آتا، دقیانوس کا داماد میکسیملین بھی مسیحی تھا۔ ہاں، دقیانوس کے 5 یا 6 مشیر مسیحی مذہب کے تھے، مگر کسی کو پتا نہیں۔ ہاں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے آپ کو مہربان ظاہر کرنے والے لوگ اس قدر پست اور دو رخے ہوں۔ مگر ان لوگوں نے جو ہمارے شہنشاہ کی توہین کی ہے وہ تو اس سے بھی بدتر ہے۔ لیکن میرے خیال میں ہمارے عقائد سے ان کی مخالفت ان کی برائی کی دلیل نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں لیکن رذیل ہیں، اس جولیس کی مانند۔ آپ سے کیا چھپاؤں، میں اب بھی ان کے لیے احترام کا جذبہ رکھتی ہوں۔ نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ بتوں کو توڑنا، بت خانوں میں آگ لگانا، یہ انہی کا کام تھا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے خداؤں کا کس طرح مذاق اڑاتے تھے اور ہمارے مذہب کی اہانت کرتے تھے؟ یہ تو دقیانوس کی نااہلیت ہے کہ کچھ کافروں اور غداروں کی روک تھام نہ کر سکا۔ میں تو کہتا ہوں کہ دقیانوس ان باتوں سے بخوبی واقف تھا، مگر اپنی بیٹی ہیلن کی وجہ سے وہ میکسیملین سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں اور اپنے خداؤں کا دفاع نہ کریں تو ان قریب ہم لوگ غضب کا شکار ہوں گے اور دنیا سے مٹ جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر خدا کسی چیز کو نابود کر سکتے تو دقیانوس اور میکسیملین کے مشیروں سے زیادہ دشمن کون تھے؟ جب تم ہمارے خداؤں کی اس طرح اہانت کرتے ہو تو میکسیملین اور اس کے ساتھیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر شہنشاہ رکاوٹ نہ بنتے تو میں وہیں پر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اگر وہیں سزا مل گئی ہوتی تو بھاگنے کا موقع نہ پاتے۔ مگر عوام کے درمیان تو یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ ان کے خداؤں نے ان کو نجات دلائی۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ وہ خدا جو نظر نہیں آتا اور وہم و خیال کے سوا کچھ نہیں، کس طرح کسی کو نجات دلا سکتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ ان کا خدا کیسا ہے، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اپنے خدا بھی اپنا دفاع نہ کر سکے اور ان کو سزا نہ دے سکے۔ اگر آپ برا نہ مانے تو حق یہی ہے کہ ان کا خدا ہمارے خداؤں سے زیادہ طاقتور ہے۔ عالی جناب، یہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے، اگر کچھ کر سکتے تھے تو پہلے اپنے دشمنوں سے انتقام لیتے، اور کہتا ہے کہ ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے۔ بات دراصل خداؤں کی کمزوری اور توانائی کی نہیں۔ دیکھیے عالی جناب،
میں کہتا ہوں کہ عاقل انسان تفکر اور تعقل کو جو اس کا مسلمہ حق ہے اپنے سے سلب نہیں کرتا۔ میں ایک عرصے سے یہی سوچتا ہوں کہ جوپیٹر اور اپولون اور روم کے دیگر خداؤں کے پرستار ایک طرف اور خدا اور اس کے بیٹے عیسیٰ کے پرستار ایک طرف، کیا یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ دشمنی دوستی میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ یعنی آپ کے خیال میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر مسیحیوں کے خداؤں کی پرستش کریں؟ میرے خیال میں ہماری اور ان کی جنگ نام کے خاطر ہے، اور یہ ایک بے معنی جنگ ہے۔ میں نہیں سمجھا، یعنی وہ ہمارے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں اور صرف ان کا نام بدلنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ در حقیقت مسیح کے ماننے والوں اور خدایان روم کے پرستاروں کے عقائد کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اس نے کہا ہے کہ رومی جوپیٹر کی پرستش کرتے ہیں اور وہ خدا کی، اور یہ دونوں ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اپولون خدا کا بیٹا، اور وہ معتقد ہے کہ مسیح، اور یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو۔ میکسیملین اور اس کے دوست خدا یکتا کی بات کرتے تھے، خدا کے بیٹے کے قائل نہیں تھے۔ اگر ایسا ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ لاحق ہے۔ اس فکر کی ترویج کی روک تھام کرنی چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ یہ فکر جوپیٹر کے سارے پرستاروں کو مسیحی بنا دے۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ لوگ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، ہم تو ان کی پرستش کرتے ہیں جو کہ اہم بھی نہیں ہے۔ بے وقوف انسان، آج ہمارے پاس خداؤں کے بہترین خزانے ہیں۔ وہ سارے چڑھاوے اور تحفے جو خداؤں کے لیے لائے جاتے ہیں ہمیں ملتے ہیں۔ اگر تم سوچتے ہو کہ ہمارے مذہب کے پیروکار بھی عیسائی مذہب کے پیروکار بن جائیں تو کیا اس وقت بھی ہمارا موجودہ اقتدار باقی رہ جائے گا؟ مگر لوگ ہماری طرح نہیں سوچتے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ لوگ گروہ در گروہ عیسائی مذہب کو قبول کریں گے۔ یہ غار ایک پرسکون جگہ ہے، لے تو بھی کھا۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا اور جلدی پکڑے نہ گئے تو بھی چند دنوں خدا کے مہمان ہیں، کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ مگر اب تک ہم لوگ کس کے مہمان تھے؟ ہم اپنی کوششوں سے کسی چیز کو خلق نہیں کرتے، بلکہ خدا کی خلق کردہ نعمتوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ در حقیقت ہر چیز کو حقیقی میزبان نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے، اور اگر پھر بھی ضرورت ہو تو وہ ہمارے لیے روزی عنایت کرے گا۔ روزی کے ساتھ یا بغیر روزی کے اب ہماری زندگی زیادہ دنوں کی نہیں لگتی۔ یہ غار جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر سپاہی یہاں پہنچ گئے تو اسی کو ہماری قبر بنا دیں گے۔ بے شک وہ جو ہمیں یہاں لایا ہے بے حکمت نہیں ہے، اور اس کا ارادہ کوئی معمولی ارادہ نہیں ہے۔ جناب میکسیملین، اجازت دیں تو ایک سوال آپ سے پوچھوں جو مدتوں سے میرے دل میں ہے۔ اگر میں جواب دے سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ دل کی شان و شوکت جلوہ حق کو چھپا دیتی ہے۔ خدا اپنی قدرت سے حق کو غلبہ کیوں عطا نہیں کرتا؟ آخر کیوں ایسی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوتی تاکہ سب ایمان لے آئیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے اعلیٰ ترین کمال یعنی اختیار اور انتخاب کو ہم سے چھین لے؟ اگر ہم نے اپنے ارادے اور مرضی سے باطل کو ٹھکرا کر حق کو اپنایا اور ایمان کی راہ پر گامزن ہوئے تو یہ کمال حقیقی ہے، ورنہ بلا ارادے کا ایمان تو دوسری مخلوقات میں بھی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں بت پرستی اور ظلم کا یہ غلبہ اور برائیوں کا رواج پروردگار کے ارادے کے خلاف نہیں؟
کیا اس نے ارادہ کیا ہے کہ حق ہمیشہ باطل سے مغلوب رہے؟ نہیں معلوم، پتہ نہیں کہ باطل پر حق کی کامیابی کیسے محقق ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ باطل پانی پر جھاگ کی طرح ہے، ایک دن بیٹھ جائے گا اور حقیقت سامنے آ جائے گی۔ انجیل کا وہ جملہ جسے میکسیملین ہمیشہ دہرایا کرتے ہیں، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں سنی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا ہے ایک دن سرعام ندا دی جائے گی۔ یعنی وہ زمانہ بھی آئے گا جب خدا پرست بت پرستوں پر کامیاب ہوں گے۔ لیکن کیسے میکسیملین؟ نہیں معلوم، کیفیت کا مجھے علم نہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت کامیاب ہوگی، لیکن ممکن ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ حقیقت رونما نہ ہو، اور آنے والی نسلیں اس کا مشاہدہ کریں گی۔ تم نے کوئی آواز تو نہیں سنی؟ لگتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، گویا کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ کتنی نیند آ رہی ہے، نہیں معلوم صرف میں تھکا ہوں یا آپ سب کا بھی یہی حال ہے۔ میں نے اپنی پلکوں کو زبردستی کھول رکھا ہے۔ ایسی حالت میں ایک شخص کو بیدار رہنا چاہیے۔ آپ لوگ سو جائیں، کل رات سے سوئے بھی نہیں اور اوپر سے اتنا لمبا اور دشوار راستہ طے کر کے آئے ہیں، یقیناً تھک گئے ہوں گے۔ آپ استراحت کریں، میں ہوں۔ عالی جناب میکسیملین، میں کل رات خوب سویا ہوں اور آپ کی طرح تھکا بھی نہیں ہوں۔ آپ آرام کریں، میں جاگتا رہوں گا۔ شکریہ اینٹونی۔ سو جائیے۔ نہ جانے اتنا تھک کیوں گیا ہوں۔ میرے اوپر آج تک نیند کا ایسا غلبہ نہیں ہوا، لیکن آج یہ میرے اختیار میں نہیں۔ الہی، حق کا غلبہ کیسے ہوگا؟ کیسے؟ مجھے نیند کیوں آ رہی ہے؟ مجھے تو نیند آ گئی۔ تو نہیں سوئے گا قطمیر؟ یہ لوگ کتنی جلدی سو گئے۔
عجیب ہے قطمیر، تو کھلی آنکھوں سے سو رہا ہے، تجھے ایسی حالت میں آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ نگہبانی کروں گا، لیکن نیند پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چند لمحے سو لوں تو کافی ہے، کوئی حادثہ نہ ہو۔ بعد میں بہتر نگہبانی کر سکتا ہوں۔ امید ہے جناب میکسیملین مجھے معاف کر دیں گے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نیند پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جناب میکسیملین، جب زیر شکنجہ تھے مجھ سے کہا کہ لوگوں کو آگاہ کروں اور یہ بھی بتاؤں کہ خدا پرستوں نے محل میں کس طرح شہنشاہ کا مذاق اڑایا اور کس طرح شہنشاہ ایڈرین اور دیگر خداؤں کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور کہا کہ آپ کو بتاؤں کہ خداون آپ لوگوں کا حامی ہے۔ ہمارا مذہب ایک دن سب جگہ پھیل جائے گا اور بہت سے پیروکاروں کو اپنا شیفتہ بنائے گا۔ آگاہ رہو کہ دقیانوس کے دربار کے جوامرد توحید کی احیاء اور جھوٹے خداؤں کے مقابلے میں اٹھے ہیں۔ ہاں، اب تک ہم پر تانا دیتے تھے کہ ہمارا دین غلاموں، فقیروں اور بندوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اب آپ ہی دیکھیے کہ بڑے بڑے خاندان والے بھی اور شرفاء کس طرح ہمارے دین کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمارے مولا مسیح کے دین کی حقانیت کی دلیل ہے۔ یہ بہادر لوگ صرف خدا پرست نہ تھے، بلکہ بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی ہے۔ ہاں صحیح ہے، بہادر لوگ صرف خدا پرست نہ تھے بلکہ بہت سے خدا پرستوں نے ان کے ذریعے ہدایت حاصل کی۔ شہنشاہ کی تحقیر ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ دقیانوس کو دیکھو، اس کی تاخیر کے لیے ہمت چاہیے۔ یا عیسی ابن مریم، ان کی مدد کیجیے۔ یقیناً مدد کرے گا۔ یہ لوگ اس سے حقیر تر ہیں۔ اگر عالی جناب میکسیملین اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر سکتے تو اب تک گرفتار کر چکے ہوتے۔ دوستو، میرا خیال ہے کہ وہ انطاکیہ کے کسی علاقے میں ہو، اب کوئی بھی ان کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو بحر ابیض کی طرف چلا جاتا اور سمندر کے راستے سے ہو کر روم کی سرحدوں سے باہر نکل جاتا۔ نہیں، ترتوش چھپنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ جھگڑا مت کرو، جناب میکسیملین خود بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دوستو، آئیے ہم سب مل کر ان کی نجات کے لیے دعا کریں۔ خداوندا، ان بہادروں نے تیری خاطر بغاوت کی ہے، تو خود ان کی مدد فرما اور ان کو دقیانوس کے سپاہیوں سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ کہا تھا کہ شہر کے تمام علاقوں پر نگرانی رکھو، کیا ہوا؟ ہم ذرا بھی غافل نہیں ہوئے، لیکن فراری اور شہریوں کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ ناممکن ہے کہ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہ ہو۔ رابطے کو تلاش کرنے کے لیے اہلیت ضروری ہے جو تم دونوں میں نہیں۔ آپ مطمئن رہیں علی جناب، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے۔ جناب، تمام راستوں پر فوجیں روانہ کر دی گئی ہیں، دیہاتوں اور شہروں کے لیے قاصد روانہ کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی جگہ بغیر تفتیش نہیں رہے گی، جہاں بھی ہو ہم تلاش کر لیں گے۔ سمجھ لو کہ وقت تمہارے خلاف ہے۔ اگر شہنشاہ کے یروشلم پہنچنے سے پہلے انہیں تلاش نہ کیا
तो अपने आप को सूली के लिए तैयार रखो। मैथ्यूज। जी आली जनाब। मेरा ख्याल है उनको तलाश करना ही पड़ेगा। कोई चारा भी नहीं। अगर वो नहीं मिले, जुपिटर वाला तू ही हमारी मदद कर। देखो मैथ्यूज, फिलाडेल्फिया के करीब एक बड़ा बाग कैसा रहेगा? फिलाडेल्फिया में एक बाग किस काम के बदले? मैं चाहता हूं कि मैक्सिमिलियन को जिंदा हवाले ना करो। बहरहाल उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इस तरह ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ तुम्हें भी अपना खूबसूरत बाग मिल जाएगा। बेशक वो गिरफ्तारी के वक्त मारा जाएगा और आपको भी बानो हिलन मिल जाएगी। हो सकता है तख्तो ताज भी मिल जाए। आओ मुझे पकड़ो, जल्दी करो। अभी आती हूँ। तुम नहीं भाग सकती? मैं भाग सकती हूँ। मालकन, सिपाहियों ने उन्हें हर जगह तलाश किया। 2 दिन से मुसलसल तलाश में हैं, लेकिन उनको नहीं पा सके। ये बता दूं कि जूलियस लगातार गुस्से से चिल्ला रहा है। सिर्फ वो नहीं, दकियानूस भी बहुत ही ज्यादा गजबनाक हैं। तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? आप मुतमईन रहें कि वो उनको तलाश नहीं कर सकते। उम्मीद है कि खुदा उनको अपने पनाह में महफूज रखे। नहीं मालूम बाबा कहाँ हैं। मेरे बाबा भी उनके साथ गए हैं। मेरे अंदर एक आवाज कहती है कि अब मैं मैक्सिमिलियन को नहीं देखूंगी। मोमिनीन को हमेशा इनायात इलाही की उम्मीद रखनी चाहिए। मेरी बातिनी तशवीश मुझसे कहती है कि मैं उनको अब नहीं देखूंगी, लेकिन मैंने ख्वाब में देखा कि वो लौट आए हैं और मैं उनसे बात कर रही हूँ। हमारे बाबा कब आएंगे? मुझे नहीं मालूम। मुझे यकीन है वो मैक्सिमिलियन ही थे और मैं एक जवान और नौरसीदा लड़की थी। आप परेशान ना हो, ये ख्वाब आज के वाक़यात का नतीजा है। मेरी बेचारी मालकिन। हम 6 फरार करने वालों की तलाश में हैं। ये लोग रूम के अशराफजादे और जनाबे दकियानूस के मुशीर हैं कि जिन्होंने शहंशाह और खुदायान रोम से गद्दारी की है। इन फरारियों की सजा मौत है। जो भी उन्हें पनाह दे या उनके बारे में जानते हुए इत्तला न दे तो उसकी भी वही सजा होगी। ये फरार करने वाले उस नए दिन के पैरोकार हैं जो अपने आप को नासरी पैगंबर के मानने वाले समझते हैं। उन्होंने हमारे खुदाओं का इनकार और शहंशाह मुअज़्ज़म की तौहीन की है। जो भी उनके बारे में खबर रखते हों और उनकी तलाश में हमारे मामूरिन की मदद करे, वो आली जनाब दकियानूस की मेहरबानी से सरफराज होंगे और कीमती इनाम पाएंगे। वो मेरा ख्याल है मैंने उन्हें देखा है। तो बताओ ना क्या देखा है। अभी बताता हूँ। तुम शायद कुछ बताना चाहते हो। मैं? हाँ तुम। आली जनाब, जनाब मैथ्यूस आने की इजाजत चाहते हैं। अच्छा।
आली जनाब, फरारियों का पता लग गया है। इस वक्त हमारे सिपाही उनकी गिरफ्तारी में मशगूल हैं। वो लोग कहाँ हैं? फिलाडेल्फिया के करीब रकीम गांव में। शाबाश मैथ्यूस, सवारी तैयार करो, मैं खुद वहां जाऊंगा। चलो, चरवाहा भी घर पे नहीं है, भेड़ भी नहीं है, जरूर उनके साथ गया होगा। सुबह बड़ा इनाम रखा है, इनको पकड़ लेना है। बादशाह के सिपाही को पकड़ के लाएंगे। चलो हम भी चले, हमें भी इनाम मिलेगा। बहुत बड़ा इनाम रखा है। हाँ सुना है, बहुत बड़ा इनाम रखा है। चलो हम भी चले, हम भी ढूंढ के लाए। धोनी भी गायब है। सुना है बहुत बड़ा इनाम रखा है। हाँ सुना है, बहुत बड़ा इनाम बादशाह रखा के है, सिपाही को पकड़ के लाएंगे। चले हम भी उन्हें ढूंढ के चले। चले कहाँ है, हम भी ढूंढ के चलते हैं। ढूंढने में कामयाब होंगे। हाँ कामयाब हो। अजीब है, ये एंथोनी उनको कहाँ से जानता था? मालूम नहीं, शायद वो उन्हें रास्ते में मिल गया हो। नहीं, ये बात नहीं। मेरे ख्याल में एंथोनी भी उन्हीं की तरह था। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा कि वो खुदाओं का नाम ले और उनके लिए कुर्बानी करे। बहरहाल वो बुरा आदमी नहीं था। उसने चंद साल इस गांव में चौपानी की है और कभी कोई खयानत भी नहीं की। जैसा कि लोग कहते हैं, उनका जुर्म बहुत संगीन है और अगर उनको पकड़ लें तो कत्ल कर देंगे। Hey! Hey! पहाड़ को घेर लो। उनके फरार का रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना चाहिए। अली जनाब, जिसने फरारियों को देखा वो यही शख्स है। हाँ तो बताओ, क्या देखा तुमने? आज मैंने अंजलिस के पास से गुजरते हुए देखा। ये देखा कि कुछ लोग मशकूक अंदाज में पहाड़ पे चढ़े जा रहे थे। कितने लोग थे? 5 या 6 अफराद थे। करीब से नहीं देखा मगर अजनबी लगते थे। कैसे पहचाना कि वो अजनबी है? हम इस इलाके के लोगों को पहचानते हैं अली जनाब। उनके लिबास, शक्ल और सूरत हमारी तरह नहीं थे। आसानी से समझ में आ रहा था कि वो यहाँ के नहीं। बस मैं समझ गया कि वो शहरी हैं। पहले तो मैंने चाहा कि उनका पीछा करूं और देखूं कि बात क्या है, लेकिन बाद में मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया। तुमने कहां से पहचाना कि वो शहरी हैं? वो अच्छे और कीमती लिबास पहने हुए थे। मुझे हैरत हुई कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। समझ में नहीं आया कि क्या करूं। क्योंकि मुझसे मरबूत नहीं था, लिहाजा मैंने पीछा करना मुनासिब नहीं समझा। वो बाद में आपके सिपाहियों से मालूम हुआ कि वो लोग फरारी हैं। मुझे यकीन है कि अगर ये मर्द न होता तो तुम इतनी जल्दी फरारियों को पाने में कामयाब नहीं होते। इसको तो इसका सिला मिलना चाहिए। शुक्रगुजार हूँ अली जनाब, आपका शुक्रगुजार हूँ। जूलियस, हुक्म दो के पहाड़ को अच्छी तरह तलाश करें, अच्छी तरह। फौरन शुरू करो। चलो जल्दी करो। तुम भी चलो। हम यकीनन कामयाब हो जाएंगे। कितने सिपाही जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, यकीन नहीं आ रहा।
हुजूर अपना हाथ मुझे दीजिए। मैं नहीं समझता कि वो लोग यहाँ होंगे। मैंने खुद उन्हें चढ़ते हुए देखा है। मुझे पूरी उम्मीद है और हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, वरना वो जो नीचे बैठा हुआ है हमारा काम तमाम कर देगा। क्या वो लोग उनको गिरफ्तार कर लेंगे? खुदा जाने। ये कहां से मालूम कि वो अब भी यहाँ है? अगर वो लोग इस पहाड़ पर आए हों तो यकीनन यही कहीं होंगे। शायद इस पहाड़ में कोई छिपने की जगह मौजूद हो। जी हाँ, आगे गार है। क्या बहुत दूर है? करीब ही है। तो फिर चलो। क्या मालूम उस देहाती ने ठीक ही देखा हो जो अब भी वहां हो। ठहरिए, जल्दबाजी ना करें। जुलियस, तुम कहते हो कि फरारी वहां है? मुझे यकीन है अली जनाब। देहाती के कौल के मुताबिक वो 5-6 अफराद थे और अपने शानदार लिबासों के साथ। उनके अलावा और कौन लोग हो सकते हैं? अब उनके लिए राह फरार नहीं। देखो गार वहां है। शायद वो लोग उसी गार में गए होंगे। सब इधर आओ। सब इस तरफ से। क्या वो लोग यहाँ हैं? मुझे नहीं पता। गौर से सुन लो, तुम लोग मुहासरे में हो। बाहर निकल आओ। तुम बाहर निकलने पर मजबूर हो। अब फरार की कोई राह नहीं है। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बाहर निकलो। तुम अंदर जाओ होशियारी से। होशियार रहना। खुदा की पनाह, खुदा की पनाह। अरे क्या हो गया? बताते क्यों नहीं? क्या हुआ? तुमसे पूछता हूँ। वहां थे, लेटे हुए थे। क्या में हो? होश में हो? क्या देखा कार में? बताते क्यों नहीं? जिंदा थे। वो थे वहां पर, वो लेटे हुए थे। बस करो। बताते क्यों नहीं? तुमसे पूछ रहा हूँ।
अजीब है, रूम के बहादुर सिपाही की हालत देखो। वो सब लोग यहाँ है, उनको मुहासरे में ले लिया है। आली जनाब, फरारी मिल गए हैं, उनको एक गार के अंदर मुहासरे में ले लिया है। आखिर तुमने क्या देखा? छोड़ दो कुछ मुझे, तो बताओ, छोड़ दो अंदर मुझे। क्या था? कुछ तो बोलो। वहशतनाक मंजर, क्या हुआ? बहुत वहशतनाक। हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत दर्दनाक मंजर है, खौफनाक मंजर है, छोड़ो मुझे। हाँ हाँ, छोड़ो, बहुत दर्दनाक मंजर है, छोड़ो। हाँ, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो, बहुत दर्दनाक मंजर है। हाँ, मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, बहुत खौफनाक मंजर था, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो, चलो, छोड़ दो मुझे। बेवकूफ, ये कैसी बातें हैं जो तुम कर रहे हो? सिपाही हो या मस्खरे? क्यों नहीं जा सकते उनके करीब? क्या मतलब? यानी क्या? ये क्या कह रहे हैं जूलियस? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यकीन कीजिए आली जनाब, आप खुद भी देख सकते हैं, बहुत वहशतनाक था। हमारे बहादुर सिपाही भी उनके करीब न जा सके, नहीं मालूम जिंदा है या मुर्दा। इंसान है या खुदाओं में से। उनकी आंखों की रोशनी अजीब थी, मैं नहीं बता सकता। उन लोगों का अजीब रूप था आली जनाब, वहशतनाक मंजर था आली जनाब, वहशतनाक। चुप हो जा बुज़दिल। काफी है मैथ्यूस। आली चाहे तो खुद गार में तशरीफ ले चले और अपनी आंखों से उस मंजर को देखे। वो कोई मामूली मखलूक नहीं है अली जनाब, वो कोई बस करो। अगर कोई और लोग कार में चले गए तो शायद वो लोग खुदा का दर्जा हासिल कर लेंगे। अजीब वहम और ख्याल है। जूलियस। जी हुजूर। आओ मेरे साथ। जब तक उनमें से एक आदमी भी जिंदा होगा, मैं उस जगह से नहीं हटूंगा। जूलियस, नहीं। आओ मेरे साथ। हिम्मत से काम ले बानो ईमान, बेकरार ना हो, परेशान ना हो, खुदा बेहतर करेगा। अपने आप को संभालिए, खुदाया तो उनकी हिमायत कर। दकियानूस यकीनन उनको गिरफ्तार करेगा। हर चीज का ताल्लुक खुदा की मर्जी पर है। अगर दकियानूस और जूलियस उनको पाले तो उन पर रहम नहीं करेंगे। आप परेशान ना हो मालकिन, जब मैथ्यूस और उसके साथी तलाश ना कर सके तो दकियानूस भी उनको तलाश नहीं कर सकते। आप सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, देखते हैं क्या होता है। चलो जूलियस। कुत्ता है अली जनाब।
اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. جس کسی نے بھی ان کو دیکھا ان سے گریزاں ہوا اور ان کی ہیبت سے بہت خوف زدہ ہوا. اتنی وحشتناک آواز. علی جناب، علی جناب، آگے نہ جائیے، آگے نہ جائیے، آگے خطرہ ہے علی جناب، علی جناب آگے خطرہ ہے، علی جناب گر جاؤ گے. علی جناب رکو، علی جناب رکو، علی جناب رکو، علی جناب جائیے، علی جناب رک جائیے. علی جناب، علی جناب آپ کو کیا ہو گیا؟ غار میں کیا دیکھا علی جناب؟ بولو علی جناب، بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ بولیے علی جناب، ہوش میں آئیے علی جناب، کیا دیکھا غار میں؟ آپ نے کیا دیکھا؟ بولو علی جناب، آپ کو کیا ہو گیا علی جناب؟ علی جناب اس غار کے دہانے کو بند کر دو، بند کر دو اس غار کے دہانے کو، وہ لوگ اسی میں دفن ہو جائیں. علی جناب آپ گھبرائے نہیں، یقیناً ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا. بہت خوب. ان کو زندہ دفن ہونا چاہیے، ان کو زندہ دفن ہونا چاہیے. نہیں نہیں بابا، ایسا نہ کیجیے، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، ایسا نہ کیجیے. یہاں سے چلی جاؤ ہیلن، جاؤ، دور ہو جاؤ. بابا ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے، مجھ پر رحم کیجیے، ان کو معاف کر دیجیے. کہتا ہوں تم چلی جاؤ ہیلن. انہیں معاف کر دیجیے، درخواست کرتی ہوں علی جناب، ہمارا ان کے سوا کوئی نہیں. اگر زیادہ اصرار کرو گے تو تمہیں بھی ان غداروں کے ساتھ زندہ دفن کر دوں گا. چلو جاؤ یہاں سے. پھر ہم کو بھی ان کے ساتھ دفن کر دو. مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھے زندہ نہیں رہنا ہے، زندہ نہیں رہنا ہے. مجھے بھی ان کے ساتھ دفن کر ڈالو. مجھ پر رحم کرو بابا، مجھ پر رحم کرو، مجھے رحم کرو. بروٹس. جی علی جناب. حکم دو کہ 3 مہینے تک اس پہاڑ کے اطراف اچھی طرح نگرانی کی جائے تاکہ ان کی نجات کی کوششیں ناکام رہیں. جناب بروٹس. جی جناب. حکم دو کہ ایک تختی تیار ہو اور ان غداروں کی داستان کو اس پر کھودا جائے اور اس کو غار پر نصب کر دیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. اطاعت ہوگی علی جناب. جولیس. جی علی جناب. شہنشاہ کے پاس قاصد روانہ کرو تاکہ شہنشاہ کو ان لوگوں کی سزا کے واقعے کو بیان کرے. جو حکم علی جناب. اب چلتے ہیں. کتنا وحشتناک منظر. لعنت ہو دقیانوس پر، لعنت ہو شہنشاہ پر، لعنت لعنت.
परवरदिगारा, इन बुत परस्तों का तसल्लुत आखिर कब तक रहेगा?